الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمتا للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وآبائہ وأزواجہ وعطرتہ وجمیع امتہ وأہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخسف الورق ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدغة ولا علق وردت نار الخلیل مکتتما وفی صلبه انت کیف يحترق وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق فنحن في ذلك الضياء والنور وسبل الرشاد نخترق وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر الساطع أرانا الهدى بعد الأمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں کم و بیش 4 گھنٹے بیت گئے آپ کو اس محفل پاک میں بیٹھے ہوئے کوئی سوچتا تو ہوگا کہ یہ تھکتے نہیں ہیں انہیں اور کوئی کام نہیں ہے انہوں نے کل اپنے اپنے کاموں پہ نہیں جانا ان ساری سوچوں کا ایک ہی جواب ہے کہ بابا ہم اس لیے نہیں تھکتے کہ سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے اور اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے اور اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے نہایت ہی واجب الاحترام مسند صدارت پر جلوہ افروز قبلہ صاحب زادہ والا شان مقتدر محتشم علماء کرام اور آج کی اس حسین اور خوبصورت بزم میں موجود
جملہ حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس نے ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت غلامی کا شرف عطا کیا۔ علامہ صاحب بارک اللہ فی علمہ و فضلہ و ذوقہ و شوقہ و خطابہ، جب آپ سے ہم کلام تھے تو یقین جانیے مجھے اہل محلہ کے نصیب پہ رشک آ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کیسا خوبصورت ایک ہیرا اور نگینہ عطا کیا ہے۔ میں آغاز میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ ایسے ہیروں کی قدر کیا کیجیے، ایسے نگینوں کی قدر کیا کیجیے۔ ہم دور فتن میں ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا دل تو سب کے پاس ہوتا ہے، دل تو سب کے پاس ہوتا ہے مگر سب دل والے نہیں ہوتے۔ آپ خوش نصیب ہیں، رب نے آپ کو خطیب دل والا عطا کیا، دل والا عطا کیا ہے۔ اللہ ان کے ذوق و شوق میں، سوز و گداز میں اور جملہ امور زندگی میں خیرات و برکات و حسنات کی اپنی جملہ عطائیں شامل حال فرمائے۔ دوستان محترم، کاشانہ سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آقا جلوہ افروز ہیں۔ سیدہ کہتی ہیں کہ میں نے جب رحمت کونین کے چہرہ انور کو دیکھا نا تو بہت ہی فرحاں، بڑا ہی شاداں، بڑا ہی منور، بہت ہی جگمگ، بہت ہی جگمگ۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضور آج بہت خوش ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیوں نہ حضور سے کچھ خیرات مانگ لی جائے۔ کہتے میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نعمت اللہ، میرے لیے دعا فرما دیں۔ آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ کے حضور کرم میں عرض کرتے ہیں اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، یا اللہ میری عائشہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہر باطن جتنے امور ہیں نا، اے اللہ میں تیرے حضور کرم میں دعا کرتا ہوں میری عائشہ کو سب کی معافی عطا فرما۔ سیدہ کونین یہ دعا سن کے بڑی خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی اور خوشی سے جھومنے لگی اور بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ آقا علیہ السلام نے خود سوال پوچھ لیا، فرمایا یا عائشہ ایسرک دعائی، میری دعا نے تجھے بہت زیادہ خوش کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں ما لی لا یسرنی دعاؤک، آقا جی کیوں نہ خوشی ہو، کیوں نہ خوش ہوں، آپ کی دعا میں اتنا فیض ہے، اتنا کرم ہے، اتنی عطا ہے، اتنا جود و نوال ہے کہ میری خوشی کا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہے، میں تو بہت خوش ہوں، مجھ سے خوشی سنبھالی نہیں جا رہی۔ میں یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رک کے مکین گنبد خضرا کے حضور کرم میں فریاد کرتا ہوں، اے سیدہ کو خوشیوں بھری دعا دینے والے رحمت للعالمین آقا، یہ غلام بھی تو اسی دعا کی خیرات لینے کے لیے آئے بیٹھے ہیں نا۔
یہ सांस पहेली कुछ भी नहीं, मेरी जात अकेली कुछ भी नहीं, मुझे अपने इश्क में जम करना, ए मेरे करीम करम करना। सद शुक्र कि पाया आपका गम, मैं धूप हूं साया आपका गम, मुझे सारी खुशियां आपने दी, मेरा कुल सरमाया आपका गम। अच्छा, मैं अल्लामा साहब, हाजी साहब, आप सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आपने जितने दे दिए ना मुझे, मेरे लिए काफ़ी है, ये मेरे लिए काफ़ी है। मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर जाफ़र साहब यहाँ पे जलवा अफरोज़ होंगे। वो मेरे बहुत ही मोहतरम और सीनियर कोलीग हैं। मैं उनकी गवाही डलवा देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका कोलीग हूँ और मेरी कॉलेज में इतनी तनख्वाह है कि जो मेरे अखराजात से ज़्यादा है। मेरे मालिक ने मुझे ये बहुत नवाजा हुआ है, बहुत नवाजा हुआ है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, तेरी खुदी में अगर इनकिलाब हो पैदा, मैं जवानों से मुखातब हूँ, बाहर बैठे दाएं बाएं बैठे, तेरी खुदी में अगर इनकिलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। ओ बाबा, तेरी दुआ है कि हो आरज़ू पूरी, और मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। आइए चंद लम्हे आरज़ू बदलने के माहौल में चले। मैलियां अखियां तो ना लइए, मैलियां अखियां तो ना लइए, किसे बहाने रो ना लइए, इथे ओनू तकिया सी मैं, ओ इथे झट खलो ना लइए, इथे झट खलो ना लइए। मैं तो झट आपको खड़ा करने के लिए यहां पे बैठा हूं कि हम रहमत कौनैन की मोहब्बत के किसी मोड़ पर झट खलो के दामन फैला के उनके करम की खैरात लेकर फिर पलट के जाए, फिर पलट के जाए। आपने महफिल नात सजाई है, दोस्तों ने बहुत हसीन अंदाज में अपने अपने कलाम पेश किए हैं। देखिए ना, है जबी पे दागे सजदा, जरा दिल भी देख जालिम। मैं अपने आप को जालिम कह रहा हूं, आप तो नेक लोग हैं, साले लोग हैं। है जबी पे दागे सजदा, जरा दिल भी देख जालिम। ये जगह है रोशनी की, यहां रोशनी नहीं है, यहां रोशनी नहीं है, यहां रोशनी नहीं है। महफिल मीलाद का सबसे बड़ा मकसद ये है कि यहां रोशनी हो जाए। अलिफ लाम रा किताबुन अनज़लना लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। ये जो हमारे अंदर नफ्स है ना, ये रोशनी नहीं होने दे। हुजूर सुल्तानुल आरिफीन ने कहा, सूरत नफ्स अमारे दी, जिमें कुत्ता गुल्लर काला हूं, पौंके टोंके लहू पीवे, मंगे चर्ब नवाला हूं, खब्बे पासेओं अंदर बैठा, दिल दे कोल संभाला हूं, ए बदबख्त जे वड्डा जालिम, अल्लाह करसी टाला हूं। ये जो नफ्स है ना हमारे अंदर, जिसको रब ने अपनी मारिफत का हुजरा बनाया था, अपनी मारिफत की जगह बनाया था, इसको, बल्कि वो माँ बोली में किसी ने कहा था, समंदरों दूर खाना काबा, उथे जाना सौखा। समंदरों दूर खाना काबा, उथे जाना सौखा। नफ्स दा नाला टपके बंदिया, दिल तक आना औखा। देखो ना, हमें ये साउंड सिस्टम कानों को अच्छा लगता है। 50,000 नात खान को दे के बुलाते हैं तो हमें उसकी नात बड़ा ज़ौक देती है, हम बड़ा झूमते हैं, हम नोटों की बड़ी बरसात करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। लंगर अच्छा पका हो, डेकोरेशन अच्छी हुई हो, गैदरिंग अच्छी हो। यार, अगर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके दिल में इश्क व मोहब्बत मौजूद है तो खुदा की कसम, एक छोटा सा बच्चा
عام سی آواز میں یہاں کھڑا ہو کے صرف کہہ دینا محمد، تو دل تڑپانے کے لیے اتنا کافی ہے، دل تڑپانے کے لیے اتنا کافی ہے۔ ان کے ذکر خیر سے دل، ان کے ذکر خیر سے بھرتا نہیں کبھی، دل ان کے ذکر خیر سے بھرتا نہیں کبھی، میرے نبی کے نام میں ایسی مٹھاس ہے۔ اور ہمارے قبلہ مصطفی صاحب کہا کرتے ہیں، تینو شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، آقا تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں۔ وہ ٹھنڈ ہمیں فیل کرنی چاہیے، ٹھنڈ محسوس کرنی چاہیے۔ ہم محفل سجاتے ہیں، آئیے میں آج کی اس محفل کو اس محفل سے جوڑوں جس محفل میں نعت پڑھنے والے حضرت حسان ہیں، نعت سننے والے صحابہ کرام ہیں، اور جس کی نعت پڑھی جا رہی ہے وہ پیکر نور و جمال نگاہوں کے سامنے، آقا سامنے بیٹھے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کس کی حدیث ہے؟ صحیح مسلم کی۔ یہ باہر بڑے بیٹھے ہوئے ذرا بچوں کو کنٹرول کرے۔ میں لمبی چوڑی گفتگو کا قائل نہیں ہوں، میں بہت مختصر گفتگو میں آپ تک ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ دوستان عزیز، میرے بیٹے کو آج بخار تھا، میرے ساتھ نہیں آیا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، 12 سال 16-17 سال اس کی عمر ہے، ایک ہی بیٹا ہے میرا۔ اس سال میں نے ہر جگہ پہ نا اس کو کھڑا کر کے یہ شعر پڑھا، اور یہاں سے پڑھا، یہاں سے پڑھا۔ وہ کسی نے کہا تھا، میرے اپنے مجھے مٹی میں ملانے آئے، میرے اپنے۔ باپ فوت ہو تو بیٹا مٹی ڈالتا ہے، بیٹا فوت ہو تو باپ مٹی ڈالتا ہے، بھائی فوت ہو تو بھائی مٹی ڈالتا ہے، یار فوت ہو تو یار مٹی ڈالتا ہے۔ جو جتنا قریب ہو وہ اتنی پہل کرتا ہے مٹی ڈالنے میں۔ میرے اپنے مجھے مٹی میں ملانے آئے، میرے اپنے مجھے مٹی میں ملانے آئے، تب کہیں جا کے میرے ہوش ٹھکانے آئے۔ پھر پتا چلتا ہے کہ نہیں یار، یہ اپنے نہیں تھے، اپنا تو وہ ہے جب یہ سارے چلے گئے ہیں تو اچانک قبر میں نور چمکا، پوچھا کون آیا، کہا سراجم منیر آ گیا۔ اپنا تو وہ ہے، اپنا تو وہ جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ میری مسجد ہو، علامہ صاحب کی مسجد ہو، کسی عاشق کا گھر ہو، جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں۔ نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا، قسمت سے ہمیں 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 قافلہ سالار ملے ہیں۔ اور لوگوں، ارے لوگوں، میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں، ہمیں سرکار ملے ہیں۔ 2 گز رقبہ فٹ دا کتبہ، ایویں انی توڑ اڑائی۔ 2 گز رقبہ فٹ دا کتبہ، ایویں انی توڑ اڑائی۔ جو تو کرنا تو یوں پرنا، جو میں کرنا میں یوں پرنا، سنو حالے بھی عقل نہ۔ ہم ابھی بھی 12-1 بجے تک محفل کر کے، اور صبح فجر کی نماز پہ علامہ صاحب ہوں اور 5-7 بابے ہوں اور 2-4 اور نمازی ہوں، 1.5-2 صف ہو، اور اب ساری مسجد بھری ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم محفل نعت میں کسی اور مقصد کے لیے آتے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے، کسی اور تسکین کے لیے آتے ہیں، کسی اور چسکے کے لیے آتے ہیں۔ میرے چٹے کپڑے کس کم آون، جے میں اندروں ہوا کالا ہوں، باروں چاڑو کسے نہیں کم دا، جے اندر لگ جائے جالا ہو۔ یہ جو ہمارے اندر لگے ہوئے جالے ہیں نا، یہ اتارنا در حقیقت محفل نعت اور محفل میلاد کا بنیادی آبجیکٹیو ہے، بنیادی مقصد ہے۔
صحیح مسلم کی میں روایت سنانے لگا تھا اور ابھی میں نے سیدہ کی روایت کو روکا ہوا ہے، صحیح ابن حبان کی روایت کو، میں یہ سنا کے پلٹ کے ادھر جاؤں گا۔ صحیح مسلم میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جلوہ افروز، حضرت حسان نعت پڑھ رہے ہیں، اور نعت بھی کیا پڑھ رہے ہیں، استاد العلماء بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں کیا بیان کروں، اتنے بڑے بڑے مقتدر علماء بیٹھے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت نعت پڑھتے ہیں، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَاءُ حَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ وَإِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ۔ آپ کو عربی کی سمجھ نہیں آئی پھر بھی سبحان اللہ آپ نے کہا ہے، لیکن ایک نیت کر لیں، نیت کر لیں کہ آقا جی سانو سمجھ نہیں سی آندی پر اس پتہ لگدا سی کہ گل تہاڈی ہے، گل تہاڈی ہے۔ اچھا میں یہ دوسری روایت بھی یہیں سٹاپ کرتا ہوں اور آپ کو ایک تیسری روایت میں لے کے جاتا ہوں، میں پلٹ کے آؤں گا اس کو سمیٹنے کے لیے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا میں ایک روایت لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خراسان، موجودہ ایران، تاجکستان، یہ جو علاقے ہیں نا، ان پر مشتمل کسی دور میں ایک بہت بڑی ریاست تھی جس کو خراسان کی ریاست کہتے تھے۔ وہاں کا بادشاہ تھا عمرو بن لیث، قاضی عیاض شفا میں لائے ہیں اور امام ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں لائے ہیں، اور یہ امام ذہبی علم الحدیث میں اتھارٹی ہے، بہت بڑے محدث ہیں، تو یہ بڑی اتھینٹک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ خراسان کا بادشاہ تھا، اتنی بڑی ریاست کا، طویل عرصہ اس نے بادشاہت کی، فوت ہو گیا، مرنے کے بعد کسی اللہ والے کو خواب میں ملا، تو اللہ والے نے پوچھا بادشاہ سناؤ، بادشاہت میں بہت پلس مائنس ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد کیا بیتی؟ اس نے بڑے خوش ہو کے کہا، اس نے کہا میرے مالک نے مجھے معاف کر دیا، جنت دے دی، حور و قصور دے دیے، سارا پروٹوکول دیا، بڑی نعمتیں دی۔ اس نے کہا کیسے، سبب کیا بنا، سبب کیا بنا؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ نے بغیر سمجھے سبحان اللہ کہا تو نیت کر لیں۔ اس نے کہا سبب کیا بنا؟ اس نے کہا سبب یہ بنا کہ ایک دن میری سلطنت کا سالانہ دن تھا اور میری ساری آرمی پریڈ کر کے مجھے سلامی دے رہی تھی، جیسے ہمارے ہاں 23 مارچ کو ہوتا ہے، تو کبھی تیر انداز گزرتے، کبھی گھڑ سوار گزرتے، کبھی تلوار والے گزرتے، بہت عظیم الشان آرمی تھی۔ فَأَعْجَبَتْنِي كَثْرَتُهُمْ، جب میں نے دیکھا نا اتنی اسٹرانگ آرمی، پاورفل آرمی، تو میں بڑا خوش ہوا اسے دیکھ کے، لیکن جیسے ہی خوشی دل میں آئی نا تو ساتھ ہی میری آنکھیں بند ہو گئی، اور میں نے آنکھیں بند کر کے مکین گنبد خضرا کو یاد کیا، اور میں نے یاد کر کے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کاش اے میری ایڈی طاقتور آرمی کدی بدر دیہاڑے میرے کول ہوندی نا، جب غزوہ بدر ہوا تھا تب یہ آرمی میرے پاس ہوتی، میں ایک سیکنڈ میں وہاں پہنچتا اور ابو جہل کو بتاتا کہ حضور کے نوکر اپنے آقا کی حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں نے بس چند سیکنڈ کے لیے نا حضور سے بات، ہم 3 گھنٹے محفل میں بیٹھے رہتے ہیں، سرکار سے بات ہی نہیں کرتے، ہم کبھی اپنے دل کا کنیکشن رحمت کونین سے جوڑتے ہی نہیں، ہم کبھی بھی اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں نا آپ ذرا توجہ کیجئے گا تو شاید کسی دل میں آج ہی وہ خیرات آ جائے۔ کہتے ہیں میں نے حضور سے بات کی، جب مر کے اللہ کی بارگاہ میں گیا نا تو رب ذوالجلال نے کہا عمر تیری ساری زندگی کے اعمال ایک طرف، لیکن وہ جو تو نے اپنی آرمی کی سلامی لیتے ہوئے میرے یار سے بات کی تھی نا، سانو بڑی چنگی لگی، اسی او دے صدقے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ دوستان عزیز، نیت کر لیں کہ ہم رحمت کونین کی محفل میں یہاں کی کوئی بھیک لینے کے لیے آئے بیٹھے۔ اب میں پلٹتا ہوں صحیح مسلم کی روایت کی طرف۔ حضرت حسان ابن ثابت نے نعت پڑھی، آپ نے عربی لفظ سنے، کئیوں کو سمجھ آئی کئیوں کو نہیں آئی، سب نے سبحان اللہ کہا، لیکن آئیے میں ترجمہ خواجہ غلام فرید کی زبان میں کرتا ہوں جو سب کو سمجھ میں آئے گا۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں، اور یہ ترجمہ ہے حضرت حسان ابن ثابت کے اشعار کا،
انہوں نے کہا گھول گھتاں میں خیش قبیلہ. سرائکی میں گھول گھتاں کا مطلب ہوتا ہے قربان کر دوں، صدقے کر دوں، نثار کر دوں، واری کر دوں. میں گھول گھتاں خیش قبیلہ ہک سونے تیڑے ناتوں. قسم خدا دی ماہی پیارا لگنا ہے سانو بابل ویر تے ماتوں. عمر گزاراں وچ قدماں دے ہک وار جے آکھے ہاں تو. غلام فریدا میں دور نہ تھیساں تیڈی زلف دی ٹھنڈڑی چھاں تو. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول یا میں دور نہ تھیساں تیڈی زلف دی ٹھنڈڑی. کاش کسی کو ٹھنڈڑی چھاں کا نشہ ملے نا تو اسے پتا چلے ٹھنڈڑی چھاں ہوتی کیا ہے. ٹھنڈڑی چھاں پتہ ہے ٹھنڈڑی چھاں کیا ہوتی ہے؟ یہی امام ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں لائے. حضرت عبداللہ بن حذافہ اس زمانے کی سپر پاور رومن امپائر نے انہیں اریسٹ کر لیا اور اریسٹ کر کے طویل واقعہ ہے، طویل واقعہ. لالچ دیے، خوف دیا، ڈرایا، دھمکایا، سب کچھ کیا اور بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک آ گئی کہ کیسر روم حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے اسلام کو چھوڑ دے، میرے ساتھ مل جا، کرسچین بن جا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آدھا ملک تیرے نام کر دوں. سپر پاور کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ کہہ رہا ہے. جواب سنیے ٹھنڈڑی چھاں کے مزے لینے والوں کا. ٹھنڈڑی چھاں کے مزے لینے والے. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان آدمی تھے. انہوں نے کہا او بادشاہ تو نے آدھے ملک کی بات کی ہے، تو سارا بھی دینا اور کہے کہ میں پلک جھپکنے جتنی دیر وہ ٹھنڈڑی چھاں چھوڑ دوں، میں خدا کی قسم اتنی دیر بھی وہ چھاؤں نہیں چھوڑ سکتا. یہ وہ جانتے ہیں جنہوں نے اس ٹھنڈڑی چھاں کا مزہ چکھا ہے. ہم نے تو چکھا ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے وہ ٹھنڈڑی چھاں ہوتی کیا ہے، وہ ٹھنڈڑی چھاں ہوتی کیا ہے. دوستان عزیز، حضرت حسان نے نعت پڑھی، صحابہ نے سنی، آقا خوش ہوئے، محفل ختم ہو گئی، آقا گھر تشریف لے گئے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، عائشہ دیکھو میرے غلاموں نے کس طرح نعت پڑھی اور صحابہ نے سنی. سیدہ نے کہا حضور کمال ہو گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدہ میں تمہیں محفل نعت کا رزلٹ نہ بتاؤں، اس محفل نعت کا رزلٹ نتیجہ نہ بتاؤں کہ اس کا اینڈ کیا ہوا ہے. دیکھیں نا ہم بھی رزلٹ ڈسکس کرتے ہیں. میرے جیسے خطیب جا کے وہ پیسے گننے شروع کرتے ہیں، رزلٹ کی نکلے جی کنے دی دیہڑی لگی ساڈی، وہ گنتے ہیں جناب اننے پیسے ہوئے نے، لفافے کنے ملے سن اننے ہوئے نے. کوئی جا کے کہتا ہے یار رزلٹ لنگر بڑا سوادی سی یار. کوئی کہتا ہے یار ساؤنڈ سسٹم والے نے کمال ساؤنڈ چلایا ہے. کوئی کہتا ہے یار وہ نعت فلاں نے فلاں کیا کمال نعت پڑھی. ہم بھی رزلٹ ڈسکس کرتے ہیں. رحمت کونین وہ کسی، میں نے یہ باتیں اس لیے کی ہیں بابا کہ مفلس جو اگر تن کی قبا بیچ رہا ہے، مفلس جو اگر تن کی قبا بیچ رہا ہے، وائز بھی تو منبر پہ دعا بیچ رہا ہے. دونوں کو ہے درپیش سوال اپنے شکم کا، ایک اپنی خودی ایک خدا بیچ رہا. ہم نے پروفیشن بنا لیے. یہ چیزیں پروفیشن بنانے والی نہیں تھی. یہاں سے تو حق نے، وہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، انہوں نے کہا یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندائے خدا بن یا بندائے زمانہ، یا بندائے زمانہ. ذرا سنیے پوری بات سن لیں. یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندائے خدا بن یا بندائے زمانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کھویا گیا ہے تیرا، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ. ہم سے ہمارا جذبے کلندرانہ چھین لیا گیا.
گفتار دل برانہ چھین لی گئی، کردار کاہرانہ چھین لیا گیا، اور ہماری باتوں کا کسی پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہیں اس محفل کا رزلٹ بتاؤں؟ کہا جی حضور بتائیں۔ دو لفظوں میں آقا نے خدا کی قسم قیامت تک کے لیے محفل نعت منعقد کرنے والوں کو کرائیٹیریا دیا، سٹینڈرڈ دیا، معیار دیا، آپ بھی اس محفل کو پرکھیے گا، میں بھی اس کو پرکھوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ جو محفل ابھی کی ہے نا میرے غلاموں نے، شفا وشتفا، شفا وشتفا، شفا وشتفا، دو لفظ بولے کہ عائشہ نعت پڑھنے والے کا دل، نعت سننے والوں کا دل ہر گناہ کی بیماری سے شفا پا گیا، ہر بیماری سے، گناہ کی بیماری سے کیا پا گیا ہے؟ یار ہم اچھی شفا پاتے ہیں، جو فجر پڑھتے ہیں وہ بھی اگلے دن نہیں پڑھنے آتے، وہ بھی اگلے دن پڑھنے نہیں آتے، حج بھی کیتی جانے ہاں، لہو بھی پیتی جانے ہاں، کھا کے مال یتیماں دا پج مسیتی جانے ہاں، چھری نہ پھیری نفسا تے دمبے کیتی جانے ہاں، دل دے پاک پوتر حجرے پری پلیتی جانے ہاں، فرض پلائی بیٹھے ہاں، نفلاں نیتی جانے ہاں، گھر نو جا کے سارے سوچئے ایک ہی کیتی جانے ہاں، ایک ہی کیتی جانے ہاں۔ کیا رحمت کونین کی بعثت کا مقصد، میلاد کا مقصد فقط دیگے پکانا، لائٹیں لگانا، نعرے لگانا اور پھر گھروں کو پلٹ جانا یہی تھا؟ نہیں دوستان عزیز، یہ نہیں تھا، اس سے آگے کی بات تھی۔ بہر طور میں پلٹتا ہوں اب صحیح ابن حبان کی روایت کی طرف۔ سیدہ بہت خوش ہیں، سیدہ بہت خوش ہیں اس دعا کو سن کر۔ آقا نے کیا دعا دی تھی کہ یا اللہ میری عائشہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ کیا کر دے، معاف کر دے۔ تو سیدہ بڑی خوش ہو رہی تھی کیونکہ صحابہ کا یقین تھا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہا کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی، اس زبان سے جو نکل گیا، جو نکل گیا۔ تاجدار گولڑا نے کہا تھا ہے سرکار دا او ہک بوا، ہے سرکار دا او ہک بوا، حق دی جتھے ہر ویلے ہوا۔ بہت بڑی بات کی ہے پیر نصیر الدین نصیر نے، انہوں نے کہا رحمت کونین کو رب نے مقام یہ عطا کیا تھا کہ حضور سے کوئی بات پوچھتا نا، حضور جواب میں ہوں کر دے تو یہ بھی حق ہے، حضور جواب میں ہاں کر دے یہ بھی حق ہے سرکار دا او ہک بوا، حق دی جتے ہر ویلے ہوا، آپ دا ہر ایک لفظ زبانوں ان ہوا الا وحی یوحا۔ وہ یہ خدا ہوتی ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو سیدہ بڑی خوش ہیں۔ آقا نے جب دیکھا سیدہ خوش ہے نا، اور سوال پوچھ بھی لیا اور سیدہ نے بتا بھی دیا کہ حضور آپ کی دعا نے بڑا نشہ دیا ہے، بڑا مزہ دیا ہے، تو آقا نے ایک جملہ بولا، آقا نے ایک جملہ بولا، خدا کی قسم اس جملے کی آپ قیمت ساری زندگی ادا کرتے رہے تو نہیں کر سکتے، ساری زندگی ادا نہیں کر سکتے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جس میری دعا نے تمہیں بہت خوش کیا ہے نا، سنو، واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، فرمایا یہی دعا میں ہر نماز کے آخر میں اپنے ہر امتی کے لیے مانگتا ہوں۔ کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے ان کے گدا کیا یہ اعزاز کم ہے، شب و روز الفت کا اظہار کرنا، حضور آپ سے پیار، بس پیار کرنا، یہی دین میرا، یہ میرا دھرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ میں نے سورہ والضحیٰ کی، والضحیٰ کا معنی کیا ہے؟ رحمت کونین کا مکھڑا۔ والضحیٰ کا معنی کیا ہے؟ حضور کا مکھڑا، آقا کا چہرہ، رحمت کونین کا پیارا پیارا حسین چہرہ۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا محبوب ساری محبت کی باتیں کر کے نا محبوب سے، تو آخر میں کہا اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا
اچھا یہ لفظ تو چرچا کرنے والا ہے، اس پہ تو چپ نہیں رہنا چاہیے نا آپ کو. اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو. میرا مزاج نہیں ہے ہاتھ کھڑے کروانا، دائیں بائیں گھمانا. میں کہتا ہوں اگر بات میں جان ہو نا تو بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. از دل ریزت بر دل خیزت. اگر دل سے بات کی جائے تو وہ سننے والے کو خود بخود اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اور میں کہا کرتا ہوں یارو حضور کی بات ہو اور غلام کو کھینچے نا اپنی طرف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب کوئی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرو، ڈنکے بجاؤ، اظہار کرو. ہم یہ اظہار ہی تو کرتے ہیں نا، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی ڈھنگ میں. آئے میں ایک اظہار کرتا ہوں. محمد علی ظہوری قصوری کہا کرتے تھے، محمد علی ظہوری قصوری وہ کہا کرتے تھے حسین و حسن دا غم خار نانا. حسین و حسن دا غم خار نانا. قریشی ہاشمی آلی گھرانہ، مدینے طیبہ وچ رہن والا، خدا دے عرش تے جا بین والا. اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری، دلانو کھچ پاوے جو کٹاری. زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی، نہ پچھے حضرت یوسف دے پیندی. بلکہ کہندی میرا عربی مدنی ماہی چن، میرا عرش بریندہ راہی چن. او دے سر تے زلف ہلالی یہ، موڈے تے کملی کالی یہ، سرکار دی شان مثالی یہ، جڑا کل عالم دا والی یہ. جدا بول ہسی عنوان بنے، لب کھولے تا قرآن بنے. جس ذات دا چن کھڈونا ہے اسا اس دا جشن منانا ہے. یہ جشن ہم اس لیے مناتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا کیا کرو؟ خوب چرچا کرو. کس کا؟ بولیے، باہر والے دوست بولیں، کس کا؟ نعمت کا. میں اپنی گفتگو کے پیغام کی طرف منتقل ہو رہا ہوں. دوستان عزیز، رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس سے رحمت کونین کے آپ کو مقام و منصب کا پتہ چلے گا. ہمارے دوست صبح کسی چوک گلی محلے میں کوئی بندہ پکڑ کے پوچھے نا راتی تسی محفل وچ گئے سو، پھر محفل وچ کی ہویا؟ ہماری ایک ہی بات ہے، مزہ بڑا آیا. تو ٹھیک ہے یار مزہ آیا، پر ہے کی سی ہوتے نہیں یار مزہ بڑا آیا. دوستو اس مزے کے ساتھ میری تقریر کا یہ حصہ شامل کر لینا. میں جوانوں سے مخاطب ہوں. میں جو آپ کو حدیث مبارکہ سنانے جا رہا ہوں صحیح بخاری میں 8 مقامات پر ہے. کتنے مقامات پر؟ 8 مقامات پر. صحیح مسلم میں 8 مقامات پر. 8 مقامات پر. گویا بخاری و مسلم کے حوالے ملا کے کتنے ریفرنس ہو گئے؟ 16. 5 بار صحیح بخاری میں کتاب فرض الخمس میں ہے، پھر کتاب العلم میں ہے، پھر کتاب الادب میں ہے، اور پھر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں ہے. صحیح مسلم میں 6 بار کتاب الآداب میں ہے، 2 بار کتاب الزکوٰۃ میں ہے. میں نے چیپٹرز کے نام بھی آپ کے سامنے رکھ دیے. وقت نہیں ہے وگرنہ مجھے ان کے نمبرز بھی میں آپ تک منتقل کر سکتا ہوں. 16 بار یہ حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ہے. میں نے آپ کو پنجابی کے شعر سنائے، آپ صدقے صدقے گئے، واری واری گئے، قربان قربان گئے. یار وہ تو ظہوری صاحب کے شعر تھے. اب جو میں لفظ سنانے لگا ہوں یہ رحمت کونین کے لفظ ہیں. قرآن گفتگو خداوند ذوالجلال، صحیفہ حق بے مثل و بے مثال. ایک ایک حرف کہتا ہے یہ جھومتا ہوا، آیا ہوں میں رسول کے لب چومتا ہوں. یہ وہ لفظ ہیں جنہوں نے رسول کے لبانے مقدس کے کیا لیے ہیں؟ بوسے لیے. بوسے لیے. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان پتیوں کے بوسے لیے ان لفظوں نے. کئی ورژن آئے اس حدیث کے، میں صرف ان میں سے 3 پڑھتا ہوں.
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اے لوگو اس کائنات کی ہر نعمت دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، اور بانٹنے والا میں محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا ورژن ہے۔ اچھا میں اب داد آپ سے نہیں لینا چاہتا، اور داد لینا میرا پرابلم بھی نہیں ہے اور مجھے چاہیے بھی نہیں ہے۔ میں تو رحمت کونین کی باتیں خدا کی عزت کی قسم اپنی قبر کی تاریک رات کو ذہن میں رکھ کے کرتا ہوں، اس کو رکھ کے کرتا ہوں۔ اب میں تھوڑا علمی ذوق میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پہلا ورژن انما انا قاسم واللہ یؤتی، دینے والا خدا اور بانٹنے والا میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا ورژن سنیے، استاد العلماء بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا انما جعلت قاسما لاقسم بینکم، فرمایا رب نے مجھے بنایا ہی بانٹنے والا، بلٹ ان بائی نیچر، فطرتی طور پر۔ مقصد تخلیق حضور کا دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ فرمایا رب نے مجھے بنایا ہی بانٹنے والا ہے۔ تیسرا ورژن فرمایا انما بعثت قاسما لاقسم بینکم، فرمایا رب نے جو مجھے نبوت و رسالت و قرآن و شریعت و دین اسلام یہ سب کچھ دیا ہے نا، اس سارے دیے جانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ لوگوں کو یہ راز سمجھ میں آ جائے کہ ادھر سے لیتے ہیں مخلوق کو دیتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جس عقیدے سے امت جڑی رہی تو عزت و عظمت اس کے پاؤں میں پڑی رہی، اور جب سے انگریز سامراج نے، علامہ اقبال نے کہا تھا نا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، وہ روح کیسے نکالی گئی؟ اس عقیدے سے کاٹ دیا گیا۔ بہانہ کیا بنا کے سب کچھ اللہ دیتا ہے جی، سب کچھ اللہ دیتا ہے جی، سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ بابا ہم نے کب کہا اللہ نہیں دیتا؟ ہم نے کب کہا اللہ نہیں دیتا؟ ہم تو رحمت کونین کی بخاری مسلم میں 16 بار آنے والی حدیث پر عقیدے کی بیس رکھے ہوئے ہیں کہ سب کچھ دیتا خدا ہے مگر بانٹتے مصطفیٰ، بانٹتے مصطفیٰ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کو اگر بھولے ہوئے حافظے میں پکی یاداشت کی خیرات ملتی ہے تو در مصطفیٰ سے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے ڈیٹیل میں جانے کا۔ صحیح بخاری، اگر حدیبیہ کے مقام پر 1500 صحابہ کو اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے پلاتے ہیں تو 1500 کی پیاس بجھتی ہے در مصطفیٰ سے۔ صحیح بخاری، حضرت عبداللہ بن عتیق بلندی سے گرتے ہیں، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، رحمت کونین ہاتھ پھیرتے ہیں، جڑ جاتی ہے، ٹوٹی ٹانگ چشم صدن میں جڑ جاتی ہے تو در مصطفیٰ سے۔ میں نے صحیح بخاری سے 3 اشارے کیے اور پہلے آپ کو 16 حوالوں کی حدیث سنائی۔ اب ذرا عقیدہ پلے باندھ کے لے جائیے گا۔ اعلیٰ حضرت نے ان ساری باتوں کو ایک ہی جگہ پہ سمو دیا۔ ان کا سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، اس کی بخشش ان کا صدقہ، یارو دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا عقیدہ۔ یا رسول اللہ، دیتا وہ ہے دلاتے۔ کوئی پوچھے رات کیا سیکھا؟
تو کہیے گا ہم نے یہ سیکھا دیتا وہ ہے دلاتے. کہاں سے سیکھا؟ وہ 8 بار صحیح بخاری میں، 8 بار صحیح مسلم میں. دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. یہ ہے ہمارا عقیدہ. دوستان عزیز، میں نے بات کو بہت پھیلا لیا، اب میں سمیٹنے کی طرف جاتا ہوں. ہم نے اللہ کے محبوب کے ذکر کی یہ خوبصورت محفل منعقد کی، جہاں چٹکتی ہے کلیاں درود پڑھ پڑھ کر، جہاں گلوں کے لبوں پر سلام آتا ہے، جہاں چٹکتی ہیں کلیاں درود پڑھ پڑھ کر، جہاں گلوں کے لبوں پر سلام آتا ہے. تجلیات کا مرکز ہے گنبد خضرا، سحر کا نور لیے رنگ شام آتا ہے. اور میری نجات کو کافی ہے حشر میں تابش، حضور کہتے ہمارا غلام آتا ہے. اس مقصد کے لیے آپ بیٹھے ہو نا، اس مقصد کے لیے مجھے 2 حدیثیں تیزی کے ساتھ آپ تک منتقل کرنی ہے. علماء بیٹھے ہیں، ایمان نام ہے 2 چیزوں کا. کتنی چیزوں کا؟ خوف امید. خوف امید، کہ دل میں خوف بھی ہو اللہ کا، رحمت کونین کا، اور امید بھی ہو. امید بھی ہو. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہیں تو یہ ایمان ہے. ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ امت کے ایک طبقے نے امید کو ڈومینیٹ کر لیا اور خوف کو بالکل فراموش کر دیا. خوف کو بالکل نکال دیا اور اتنا امید کو ڈومیننٹ کر لیا کہ ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے جنت میں جانا ہے جی، سارے کہتے ہیں جانا ہے جی. اچھا جو ہاتھ اٹھائے جس نے جنت میں جانا ہے، سارے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. اچھا جو اونچی آواز میں کہے گا جی جنت میں جانا، اونچی آواز میں کہے سبحان اللہ. ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم نے امید کو بہت زیادہ ڈومینیٹ کر لیا، بہت زیادہ ڈومینیٹ کر لیا. اور جو خوف والے تھے انہوں نے خوف کو بہت زیادہ غلبہ دے دیا، امید کو بالکل ہی نکال دیا. الحمدللہ اہل سنت و جماعت اصل اس کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کہا کرتے تھے قیامت والے دن اگر اعلان ہوا نا ایک بندہ جنت میں جائے گا، مجھے رب کی رحمت پہ اتنا بھروسہ اور امید ہے کہ وہ کوئی اور نہیں صدیق اکبر ہوگا. اور کہا اگر اعلان ہوا ایک بندہ دوزخ میں جائے گا تو کہا میں رب سے اتنا ڈرتا ہوں کہ وہ ایک دوزخ میں جانے والا صدیق اکبر ہوگا. یہ ہے امید اور خوف. امید اور خوف. میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں، ایک امید کی، دوسری خوف کی. مسند احمد میں روایت موجود ہے، ایک دن حضور تشریف لائے. اب میں تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں. آقا بڑے خوش ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بہت خوش ہیں، سبب؟ کہا میرے رب نے میرے پہ بڑا کرم کیا. ان اللہ آتانی 70,000 یدخلون الجنت بغیر حساب او کما قال. فرمایا رب نے رات مجھ سے وعدہ کیا ہے محبوب گھبرانا نہیں. ہر وقت کہتے ہو رب امتی رب امتی رب امتی، پریشان نہیں ہونا. قیامت والے دن تیرے 70,000 غلام بغیر حساب کے جنت میں. 70,000. سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صرف 70,000؟ اربوں کی امت ہے آپ کی اور 70,000 بغیر حساب کے، باقی کی کریں گے؟ لستزدتہ، آپ نے رب کے حضور میں عرض نہیں کی کہ مالک ان میں اضافہ کر؟ آقا مسکرائے، کہا عمر تیری امت نہیں ہے تو تجھے فکر ہے، میری تو امت ہے نا، مجھے فکر نہیں ہوگی. میں نے رب سے کہا مالک تھوڑے ہیں. کہا رب نے کہا محبوب کوئی بات نہیں، ہمارے کیا فرق پڑتا ہے خزانوں میں. ما کل 1000 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور. اب گھر میں جا کے ضربے دے لینا، یہ تعداد بن گئی 49 لاکھ. کتنی؟ 49 لاکھ بغیر حساب جنت میں. یہ امید کی حدیث ہے. 49 لاکھ بندہ بغیر حساب کے جنت میں. حضرت عمر پھر کھڑے ہو گئے، کہا حضور تھوڑے نے، ہل استزدتہ، آپ نے رب سے کہا نہیں کہ مالک اس میں اضافہ فرما؟ کہا عمر صبر تو کرو نا، میں نے کہا رب سے.
کہا حضور پھر کیا جواب آیا؟ کہا رب نے کہا ما کل واحد سبعون الف، ہر ایک ایک کے ساتھ 70 ہزار اور۔ گھر میں جا کے ضربے دینا، یہ بنتے ہیں 4 ارب 90 کروڑ، 4 ارب 90 کروڑ آدمی، کم و بیش اپروکسیمیٹلی 5 ارب بندہ، 5 ارب بندہ بغیر حساب کے جنت میں۔ اب یہ ایک بہت ہی ہینڈسم فگر تھا، بہت بڑی تعداد تھی کہ 5 ارب بندہ بغیر حساب کے۔ اے فاروق اعظم تیری شان عدالت پہ قربان جاؤں۔ آپ پھر کھڑے ہو گئے، کہا حضور 5 ارب بھی تھوڑا جائے، 5 ارب بھی کیا ہے؟ تھوڑا ہے۔ حلت تدتا ہو، آپ نے کہا نہیں رب سے کہ مالک اس میں اور اضافہ کر دے؟ کہا عمر کہا، اب دھڑکنیں رکنے لگی کہ اب 5 ارب سے آگے کہاں جائیں گے؟ کہا جب میں نے رب سے 5 ارب کے بعد عرض کی نا تو رب ذوالجلال نے کہا محبوب اب فگر، عدد، شمار، گنتی اس کو ویسے ہی نکال دیتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں رب نے اپنی شان کے شایان شان رحمت کے دونوں بازو پھیلا کے کہا محبوب پھر تیرے اتنے امتی بغیر حساب کے چلیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، کوئی پوچھے کہ کتنی وسعت؟ قرآن جواب دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، ارے جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے، وہ چھپاتے جائیں گے۔ کہا اتنے، میں نے سورہ زمر کی آیت پڑھی، علامہ صاحب تو آپ یقین جانیے میں رب کی عطاؤں کی وسعتوں پہ قربان ہو گیا۔ قرآن میں رب کہتا ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ قرآن ہے، فرمایا یہ زمین، یہ 7 آسمان اگر رب یوں پکڑے نا تو اس کی ایک مٹھی میں آ جائے، اس کی ایک مٹھی میں آ جائیں۔ جس کی مٹھی میں، جو اس کے شایان شان ہے، قدرت والی مٹھی، جس کی مٹھی میں کل کائنات آ جائے، وہ یار کو خوش کرنے کے لیے مٹھی کی بات نہیں کرتا، کھولنے کی بات نہیں کرتا، دوسرے ہاتھ کی بات نہیں کرتا، ایک بازو کی بات نہیں کرتا، 2 بازوؤں کو پھیلا کے کہتا ہے محبوب تیرے اتنے غلام بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ ہے امید، یہ کیا ہے؟ امید، یہ ہے امید۔ اور دوستو اب ایک صحیح بخاری کی روایت سن لیں اور مجھے اجازت دے دیں۔ صحیح بخاری میں ہے، طویل حدیث ہے، میں اسے چند جملوں میں آپ کے سامنے صرف رکھتا ہوں۔ 7 ہجری غزوہ خیبر، مجاہدوں کی جماعت جہاد سے واپسی، راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ اور حضور کا اپنے پرسنل غلام کو آرڈر، میرا کجاوا اتارو اونٹنی سے، میرا سامان اتارو اونٹنی سے۔ میں لفظ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، بینما یحط رحل رسول اللہ اذ جاءہ سہم عائر فقتلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ حضور کا غلام، اس کا نام تھا مدعم۔ کیا نام تھا؟ مدعم، میم دال عین میم۔ وہ حضور کا سامان اتار رہا ہے، اچانک ایک اندھا تیر آیا، بلائنڈ تیر، وہ اس کو یہاں پہ لگا اور اس کی آن دی سپاٹ ڈیتھ ہو گئی، آن دی سپاٹ۔ صحابی ہے، غزوہ میں آیا ہوا ہے، جہاد کے سفر میں ہے، حضور کی خدمت کر رہا ہے، حضور کا سامان اتار رہا ہے، ڈیتھ ہو گئی۔ آپ صحیح بخاری صحیح مسلم اٹھا لیں، صحابہ کرام کی زبانوں پہ نعرہ گونج اٹھا، ہنی اللہ الشہادہ، ہنی اللہ الجنہ،
واہ مدم واہ یار مرنا تے سارے نے نا پر جیو جی موت رب تینوں دیتی ہے نا اللہ سارے نو دے یار کیا زبردست موت آئی ہے کیا زبردست موت آئی ہے کوئی کہتا مبارک و مدم اللہ نے تمہیں شہادت دے دی کوئی کہتا مبارک و مدم اللہ نے تمہیں جنت دے دی اب ہر طرف یہ صدائیں گونج رہی ہیں جب صحابہ کرام نے سارے کومنٹس دے لیے نا اچانک ہواؤں میں ایک ایسی آواز گونجی جس نے سب کی سانسیں روک دی اور وہ آواز آمینہ کے لال کی تھی میں نے کہا خوف 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 امید وہ اور خوف یہ حضرت مدام سامنے پڑی ان کی ڈیڈ باڈی اور ہر کوئی ان کو جنتی اور شہید کہہ رہا ہے مگر ہواؤں میں حضور کی آواز کیا گونجی فرمایا کلا ہرگز نہیں نہ یہ شہید ہے نہ یہ جنتی ہے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہ آگ کے شعلوں میں جل رہا ہے یہ آگ کے شعلوں میں جل رہا ہے سانسیں رک گئیں صحابہ سہم گئے سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں یہ کیا ہوا یار یہ شہید نہیں ہے یہ ہے خوف عرض کرتے ہیں حضور اجازت ہو تو آپ فرمائیں کہ کیوں آگ کے شعلوں میں جل رہا ہے آپ نے فرمایا ابھی غزوہ خیبر میں جب مال غنیمت جمع ہو رہا تھا نا تو ایک بڑی خوبصورت چادر اس کے ہاتھ لگی تھی اس نے وہ مال بیت المال میں جمع نہیں کرائی دل میں بدنیتی آ گئی اور اس نے وہ چھپا لی فرمایا اس چادر کی وجہ سے یہ اس وقت دوزخ کے شعلوں میں جل رہا ایک چادر جسٹ سنگل چادر اس کی خیانت کرنے والا دوستو ہو صحابی نکلا ہو جہاد کے لیے مگر خیانت کر لے تو اس کی پکڑ ہو جائے اور جن کی ساری زندگی خیانتوں میں گزر جائے جن کی ساری زندگی ہی دوسروں کے حقوق مارنے میں گزر جائے سنو ہم مرد ہیں صاحب بڑے بے درد ہیں صاحب جوان مردی کے پتھر سے کچل دیتے ہیں پھولوں کو کہاں ہم یاد رکھتے ہیں محبت کے اصولوں کو کرے وعدہ کسی سے جو تو وعدہ توڑ جاتے ہیں جو ہم سے پیار کر بیٹھے اسی کو چھوڑ جاتے ہیں وراثت کی جو بات آئے یہ میرے اپنے شعر ہے وراثت کی جو بات آئے تو بہنیں بھول جاتی ہیں وہ چھوڑے اپنے حصے کو تو بھائیوں کو وہ بھاتی ہیں ہے دنیا کی ہوس ایسی حشر کیسا قبر کیسی فحاشی ہے عیاشی ہے سمندر کے بھمر جیسی خدا کی یاد سے غافل نبی کے دین سے جاہل نمازی کب بنیں گے ہم کیا جب موت نے گھائل کیا جب موت نے گھائل کیا جب موت نے گھائل یہ دنیا چھوڑ جانی ہے قبر کی رات آنی ہے وہاں پر ایک ایک پسلی چٹک کر ٹوٹ جانی ہے یہ دولت یار سب غائب یہ دولت یار سب غائب نہ کیوں کر تو ہوا تائب ہے کتنا درد اب صاحب بڑا تو مرد تھا صاحب بڑا تو مرد تھا صاحب کول نہیں رکھنا پہن پر آواں پل وچ جا دفنونا کول نہیں رکھنا پہن پر آواں پل وچ جا دفنونا ٹر جانا تینو سب نے چھڑ کے بہتا چر نہیں لانا مک جانے سب چگڑے تیرے ہیٹھ مٹی جد آنا اس دن صادق رسے نو تینو کسے نہیں آن منانا کسے نہیں آن منانا ویکھ فریدا مٹی کھلی مٹی اتے مٹی ڈلی او مٹی ہسے مٹی رووے انت مٹی دا مٹی ہووے مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے اج تو مٹی اتے بندیا کل مٹی دے تھلے مٹی دے کھڈونے وانگو بندے دی کہانی جے پتہ نہیں کیڑے ویلے کھیڑ مک جانی یہ پچھلے ہفتے میرے قریبی دوست کا 36 سال کا جوان بھائی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے تک نارمل بالکل نارمل اچانک پین شروع ہوئی اور 2 گھنٹے کے بعد پتہ چلا جی اس کی ڈیتھ ہو گئی آنے والی کس سے ٹالی جائے گی آنے والی کس سے ٹالی جائے گی او بابا جان ٹھہری جانے والی جائے گی
रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे भी एक दिन खाक डाली जाएगी। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। इन महाफिलों मजालिस का मकसद पेश नजर रखा करें, पेश नजर। और मैंने वो शुरू में आयत पढ़ी, लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। आइए एक मकसद मैं भी याद करके चला जाऊं, आप भी याद करके चले जाएं। मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत पे बात समेटते हैं। आका की मजलिस सजी है, एक सहाबी इस कोने से उठा, कहा हुजूर एक सवाल पूछना है। फरमाया पूछो। कहा हुजूर यकूनुल मुमिनु बखीलन, क्या ये मुमकिन है होवे तुहाडा उम्मती तुहाडा कलमा पढ़दा होवे ते दिल दा कंजूस होवे, बखील होवे? आका ने फरमाया नाम, मुमकिन है कि कलमा मेरा पढ़ता हो, मेरा उम्मती हो, लेकिन दिल का क्या हो, कंजूस हो। एक आदमी इधर से उठा, कहा हुजूर यकूनुल मुमिनु जबानन, मुमकिन है कि आपका कलमा पढ़ने वाला आपका उम्मती बुज़दिल हो? आपने फरमाया नाम, हाँ मुमकिन है कि कलमा मेरा पढ़ता हो, गुलाम मेरा हो, और तबीयत के एतबार से वो बुज़दिल हो, डरपोक हो, उसके अंदर बहादुरी ना हो, मुमकिन है। एक तीसरा आदमी उठा, और इसी पे हम सलातो सलाम के लिए उठ जाएंगे। और इस बात को फेंक के नहीं जाना, घर लेके जाना है। इस बात को अपने साथ घर लेके जाना है, फेंक के नहीं जाना। काले माल मुसाफिर हो गए, चिटियां डेरे लाए। काले वाल मुसाफिर हो गए, चिटियां डेरे लाए। अखा खोल मोहम्मद बख्शा, मौत सुनेड़े आए। अब हम बड़ी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा आदमी उठा, उसने कहा यकूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन, आका जी थोड़ा उम्मती झूठा हो सकता है? मेरे करीम आका ने फरमाया बाकी सब कुछ हो सकता था, मेरा उम्मती झूठा नहीं हो सकता। हम फोन पर सुबह से लेकर शाम तक कितने झूठ बकते हैं, हमने कभी काउंट ही नहीं किए। हम उनको झूठ समझते ही नहीं है। हमारी जिंदगियों में नेकी और झूठ के पैमाने बदल गए, मेयार बदल गए। आओ रहमत कौनैन से एक वादा, देखो ना, वो खुरासान के बादशाह ने एक ही बात की थी, एक ही बात की थी कि आका जी ये फौज उदो मेरे को होंदी तो मैं बदर च आ जांदा। दोस्तान अजीज, आप इस बात को पल्ले बांध लें कि आज दुरूदो सलाम पढ़ते हुए, दुआ मांगते हुए रहमत कौनैन से ये वादा करके जाएं कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, अब आज के बाद आपका फरमान सुन के जिंदगी में कभी झूठ हमारी जुबान पे नहीं आएगा। फिर तो आपने मिलाद मनाया, मैंने मनाया, वगरना हमने रस्म निभाई है, रस्म निभाई। इन शेरों पे मुझे इजाजत दें। मैं तेरे मज़ार की जालियों ही की मिदहतों में मगन रहा। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं तेरे मज़ार की जालियों ही की मिदहतों में मगन रहा। तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खिज़ां का जाल बिछा दिया। तेरे बद्र ओहद के बाब के मैं वरक पलट के गुजर गया। मुझे सिर्फ तेरी हिकायतों की रिवायतों ने मज़ा दिया। तेरे हुस्न खुल्क की एक झलक मेरी जिंदगी में ना आ सकी। मैं इसी पे खुश हूं कि शहर के दरोबाम को तो सजा दिया। कभी ऐ इनायत कम नजर तेरे दिल में ये भी कसक उठी, जो तबस्सुमे रुखे ज़ीस्त है उसे तेरे गम ने रुला दिया। कभी सोचिएगा, जब आप नमाज नहीं पढ़ते ना तो गुंबद खजरा में आका के कल्बे अतहर पे रंज आता है, दुख आता है। और जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आका की आंखें ठंडी हो जाती हैं, आका की आंखें ठंडी हो जाती हैं। बताओ ना, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल के दावे करने वालों, आका के दिल को रंजीदा करना है या रहमत कौनैन की आंखों को ठंडक देनी है? ठंडक देनी है तो 5 वक्त के नमाजी बन जाओ, 5 वक्त के नमाजी बन जाओ, इस तसव्वुर के साथ कि आका जी मैंने तो पहले पता ही नहीं सी कि ना पढ़ा तो तुसी दुख दे हो, पढ़ा तो थोड़ी अखा ठंडियां होंदियां ने। अज तो बाद 5 वेले मैं थोड़ी अखा की करांगा, ठंडियां कर। फिर तो दोस्तों हमने मिलाद मनाया है, फिर तो मिलाद मनाया है।
اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. میں صمیم قلب سے یہ علامہ صاحب کیا ہے مجھے نہیں اس کی سمجھ لگی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ تو میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے یہ اناؤنسمنٹ کرنا. اس مسجد کے ماشاء اللہ خوبصورت نمازیوں نے رحمت کونین کی بارگاہ میں جو درود و سلام کے نذرانے پیش کیے ہیں خزانہ درود میں, ان کی تعداد بنی ہے 57,06,906 مرتبہ. 57,000 مرتبہ حضور, 57 لاکھ مرتبہ, 57 لاکھ مرتبہ. مجھے اجازت دے تو میں ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں. شام سے نا ایک جوان آیا حضور کے پاس, امام سخاوی القول البدیع میں لائے ہیں, شامی جوان حضور کے پاس آیا, آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی یحب ان یراک, میرے ابا جی آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, میرے والد گرامی آپ کی کیا کرنا چاہتے ہیں, زیارت کرنا چاہتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایتنی بھی لے آنا سی انہوں نے نال, تو جو آیا تو انہوں نے بھی نال لے آندا, مل لیندے, ملاقات ہو جاندی. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور ہوا ضریر البصر, وہ آنکھوں سے نابینا ہے, انہیں نظر نہیں آتا, اور ویسے بھی بوڑھے ہیں, اتنا لمبا سفر بھی نہیں کر سکتے. تو آقا جی انہوں نے خواہش کی تھی کہ حضور کو کہیے گا کہ میں حضور کی کیا کرنا چاہتا ہوں, زیارت. آقا نے فرمایا اچھا آپ واپس جاؤ نا تو اپنے ابا جی سے کہنا کہ 7 دن وہ یہ درود پڑھیں, صلی اللہ علی محمد, سمپل سا 4 لفظ ہیں, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 دن انہیں کہیے گا پڑھیں. جیسے ہی 7ویں رات آئے گی نا میں آ کے زیارت کروا دوں گا, میں آ کے زیارت کروا دوں گا. اور ساتھ میں کرم کیا کیا, فرمایا صرف زیارت نہیں کرواؤں گا بلکہ انہیں تمہارے ابا جی کو یہ بھی خوشخبری دینا کہ میں خواب میں آ کے انہیں ایک ایسی حدیث سکھاؤں گا جو اس سے پہلے میں نے کسی کو نہیں سکھائی, کسی کو نہیں سکھائی. وہ جوان واپس شام چلا گیا, کہا ابا جی تھوڑی تو قسمت سور گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 دن اے پڑھو تو میں خواب چ آ جاؤں گا تھانوں زیارت کروان. باپ نے ٹکا کے 7 دن صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد پڑھتے رہے. 7ویں دن رحمت کونین تشریف لائے خواب میں, اور خواب میں آ کے کہتے ہیں میں نے وعدہ کیا تھا آؤں گا اور حدیث بھی پڑھاؤں گا. میں آپ کو یہ حدیث پڑھانے آیا ہوں کہ جو بندہ کسی بھی مجلس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ درود ایک بار پڑھ لینا, صلی اللہ علی محمد, فرمایا رب ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے, اس مجلس میں وہ کسی کو کسی کی غیبت نہیں کرنے دیتا. وہ فرشتہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئوں کو یوں سیکیورٹی دیتا ہے کہ وہ کسی کو کسی کی غیبت نہیں کرنے دیتا. ہمارے ہاں تو غیبت فیشن بن گیا ہوا ہے نا, تو بابا 7 دن درود پڑھنے کا یہ مقام ہے تو آپ نے تو 57 لاکھ بار پڑھا ہے. اللہ اس درود کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی قبور کو جنت کے باغ بنائے, اور جوانوں کو رحمت کونین کے حسن و جمال کی تڑپ نصیب فرمائے. جوانوں خدا کی قسم ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا کہ یار جس نے سارا حسن بنایا ہے, جس رب نے سارا حسن بنایا ہے, جس سے وہ پیار کرتا ہے وہ یار کتنا سونا ہوگا. رب نے یار کو حسن ملاحت کا وہ پیکر بنایا ہے. حسن 2 طرح کا ہوتا ہے, بیوٹی, صباحت اور ملاحت. حسن صباحت یہ ہوتا ہے کہ 8 10 20 50 بار دیکھو دل بھر جاتا ہے, اور ملاحت یہ ہوتا ہے کروڑ بار بھی دیکھو نا بندے دا دل کردا ہلے دل پریا کوئی نہیں. کوئی سمجھ نہ آوے لوکاں نو او کادے نال شہید کرے, ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں. یہ حسن ملاحت ہے, یہ حسن ملاحت ہے. اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا سلام بڑی. مصطفیٰ جان رحمت
پہ لاکھوں کلام شمع بد میں ہے گائک پہ لاکھوں کلام شمع بد میں ہے گائک پہ لاکھوں اور جن کے آہنے کے دونوں جہاں سج گئے جن کے آہنے کے دونوں جہاں سج گئے ان کے جشن ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام السلام کالی کملی والیا السلام ہے سونے مدینے والیا آقا تو سخی تیرا دربار ہے آقا ہو کرم تو صدقہ میرا پار ہے آقا یاد تیری دا اساں دل وچ دیوا بالیا آب جا واللیل زلفا والیا السلام اے رسولوں کے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول میرے دوستو صرف ایک شعر ساری تقریر تمام احباب تشریف رکھیں جی اور گزارش یہ ہے کہ دعا کے فوراً بعد نبی الامی وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الہ العالمین جو ذکر و اذکار دی محفل پاک کی تھی گئی ہے مولا محبوب دے صدقے اپنی بارگاہ لیچ قبول و منظور فرما الہ اس پاک محفل دے صدقے ساڑھی سب دی حاضری اپنی بارگاہ لیچ قبول و منظور فرما الہی جنہ لوگاں نے اس محفل دا انعقاد کیتا ہے تعاون کیتا ہے در میں سخن قدمی جو حصہ لیا مولا سب دا قبول و منظور فرما مولا سب نو دین اور دنیا دی برکات عطا فرما مولا محبوب دے صدقے ساڑھے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما نیک اور صالح پاکیزہ زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما اپنے پیارے محبوب دی سچی پکی محبت و غلامی نصیب فرما علماء اہل سنت دے علم عمل عمر عزت رزق وجہ خیر و برکت عطا فرما عوام اہل سنت نو عشق مصطفیٰ دی دولت عطا فرما مولا سانو سب نو اپنے محبوب دی سچی غلامی عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق عطا فرما آپ دی محبت وچ پوری زندگی گزارنی توفیق عطا فرما اس پاک محفل دے صدقے مولا ساڑیاں تمام حاجتاں پوریاں فرما
مولا ساڈے بیماراں نوں شفائے کاملہ عطا فرما، قرضداراں نوں قرضے تو نجات عطا فرما، بے رزقیاں نوں رزق حلال عطا فرما، تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما، مصیبت زدگان دی مصیبت دور فرما، پریشان لوگاں دی پریشانی دور فرما، بے نمازیاں نوں سچے پکے نمازی بنن دی توفیق عطا فرما، بے اولاداں نوں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، بے ہدایتاں نوں ہدایت کاملہ عطا فرما، دنیا و آخرت دی خیر عطا فرما، الہی ہر بھلائی عطا فرما، یا الہی مصیبتاں بیماریاں اور پریشانیاں تو محفوظ فرما، اپنی پناہ اور اپنی حفاظت عطا فرما، دوواں جہاناں دی خیر عطا فرما، ساڈے مرحومین نو اپنی جوار رحمت وچ جگہ عطا فرما، سانوں بھی آخرت دی فکر و تیاری دی توفیق عطا فرما، ساڈیاں نیک دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما، مولا اس مسجد دی خیر، نمازیاں دی خیر، انتظامیہ دی خیر، اہل محلہ دی خیر فرما، مولا جتنے اسی حاضر ہوئے ہیں ساڈی حاضری قبول فرما کے جیڑیاں نیک حاجتاں سی دلاں وچ رکھنے مولا عطا فرما، اس پاک محفل دا صدقہ مولا ساڈیاں تمام جملہ حاجات پوریاں فرما، دنیا و آخرت دی خیر و بھلائی عطا فرما، ہر فتنے فساد تو محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ کلمہ منظور سب بلائیں ہو دور، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام اہل محلہ انتظامیہ نو محفل پاک دی مبارک ہوئے اور